أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 84، 85 اور 86۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی نسل کا ذکر فرمایا ہے، ان کی ذریت کا تذکرہ یہاں پر فرمایا، اور ان کی ذریت میں سے جو مشہور انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے گئے تھے، جیسے ان کے بیٹے اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور پھر اسی یعقوب یعنی بنو اسرائیل سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام۔ اس طرح سے تقریباً 18 نبیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں مکمل 25 انبیاء کا تذکرہ کیا گیا۔ 25 انبیاء میں سے 18 نبیوں کے نام سورہ انعام آیت نمبر 84، 85 اور 86 میں ہیں۔ ان 18 کے علاوہ جو باقی 7 بچ جاتے ہیں، آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسی طرح سے شعیب علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، اور آخر میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان بقیہ 7 نبیوں کے ناموں کا تذکرہ الگ الگ صورتوں میں موجود ہے، قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 کا تذکرہ فرمایا، اور یہ 18 نبی جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں بتایا گیا تھا کہ اس میں ایسے نبیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے انہیں کئی طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام تھے، اور اس میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام، یہ 2 ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، اور یہ ایسی بادشاہت تھی کہ آپ انسانوں کے بادشاہ بھی تھے، ساتھ میں جنوں کے بھی بادشاہ تھے، جن بھی آپ کے تابع ہوا کرتے تھے۔ جیسے آپ کے حکم پر انسان عمل کرتے، ایسے ہی آپ کی فرما برداری جن بھی کیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور ہیں ان کی بولیاں بھی عطا فرمائی تھی کہ جانور جو بات چیت کرتے تھے انہیں وہ سمجھ میں آتا تھا، یہ سمجھ جاتے تھے کہ جانور کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہدہد پرندے کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پرندوں کو بھی ان کی قوت میں عطا فرمایا تھا کہ وہ انہیں بھی حکم دیا کرتے تھے۔ تو دنیا کے اندر یہ ایک عجیب و غریب بادشاہت تھی، ایسی بادشاہت دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ کوئی بھی ایسا انسان دنیا میں نہیں گزرا ہے جو پرندوں پر حکومت کر رہا ہو اور جانوروں پر حکومت کر رہا ہو،
جنوں پر حکومت کرتا ہو، انسانوں پر حکومت کر رہا ہو، تو اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا کی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اور اسی بادشاہت سے بہت سے علماء کرام یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ اسلام میں بادشاہت بھی جائز ہے، اسلام میں بادشاہت بھی جائز ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا یہ اختلاف ہوتا ہے کہ اسلام میں خلافت ہے، جو حکومتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، تو مسلمانوں کی حکومتوں میں کون سی حکومت صحیح ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلافت صحیح ہے۔ تو کہاں ہے خلافت؟ کون سی خلافت تھی؟ تو پھر کہا جاتا ہے خلافت راشدہ ہے، خلافت امویہ ہے، خلافت عباسیہ ہے، خلافت عثمانیہ ہے۔ اب ان کے علاوہ جو موجودہ دور میں جہاں پر بادشاہت ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بادشاہت غلط ہے، یہ بادشاہت غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ باپ کے بعد بیٹے بنتے ہیں، اس میں باپ کے بعد بیٹے کو بنایا جاتا ہے، جبکہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ باپ بیٹے تھے، اور باپ کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا تھا۔ یہ بادشاہ بھی بنے اور باپ کے بعد بیٹے بھی بنے، تو نہ باپ کے بعد بیٹا بننا غلط ہے اور نہ اسلام میں بادشاہت غلط ہے۔ اسلام میں خلافت بھی درست نہیں ہے اگر ایسے دیکھا جائے تو۔ وہ حکومت درست ہے جس حکومت میں عدل و انصاف ہو، جس حکومت میں عدل و انصاف ہو۔ اب وہ چاہے بادشاہت کے نام سے ہو، چاہے خلافت کے نام سے ہو، چاہے وزیر اعظم کے نام سے ہو، چاہے صدر کے نام سے ہو، جس طریقے سے بھی مسلمان حاکم بنے اور عدل و انصاف کرے، وہی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اسی طرح سے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ایوب علیہ السلام جن کی بیماری کا تذکرہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے صبر کا بھی ذکر ہے۔ اس طرح سے انبیاء علیہ السلام میں جہاں پر قوموں کی مصیبتوں پر صبر کرنے کے واقعات ہیں، وہیں کوئی ایسی پریشانی، تکلیف، ان چیزوں پر بھی صبر کرنے کے واقعات بھی موجود ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کی زندگی ہم نے قرآن مجید کے کئی صورتوں میں دیکھی ہے، پڑھی بھی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی ستائے گئے۔ جب وہ چھوٹی عمر کے تھے تو ان کے بھائیوں نے انہیں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ پھر کنویں سے وہ قافلے والوں نے پانی سمجھ کر ڈول سے نکالا، تو انہوں نے دیکھا کہ ڈول کے اندر پانی تو نہیں ہے لیکن ایک خوبصورت بچہ ہے، تو وہ خوش ہو گئے۔ خوش اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ بچہ ہمیں ملا ہے، اس وجہ سے ہوئی کہ یہ بچے کو بیچ کر کچھ پیسہ ہمیں مل جائے گا، اس کو بیچ کر پیسہ ہمیں مل جائے گا۔ لہذا وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور مصر کے بازار میں لے جا کر انہوں نے بیچ دیا، انہوں نے بیچ دیا، بیچا، ان کو پیسہ مل گیا۔ یعنی خواہ مخواہ میں ایسے ہی جہاں وہ پانی لانا چاہتے تھے اپنا اپنی پیاس بجھانے کے لیے، وہاں انہیں باقاعدہ بچے کی شکل میں یہ انسان یوسف علیہ السلام مل گئے، اور اس کے بدلے میں انہیں کچھ پیسہ مل گیا۔ پھر یہاں سے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں گئے، ایک شاہی محل میں کچھ چند سال انہوں نے زندگی گزاری، تقریباً 7 سال کے قریب میں۔ پھر وہاں ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ عزیز مصر کی بیوی نے انہیں اپنی طرف اکسانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام وہاں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن پھر ان پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے عزیز مصر کی جو بیوی ہیں ان کے ساتھ چھیڑ خانی کی ہے، اور پھر وہ بادشاہ، وہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر تقریباً 7 سال یا 10 سال کے قریب میں یوسف علیہ السلام جیل میں رہتے ہیں۔ پھر جیل سے نکلنے کے بعد اب یہاں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تھوڑا سا اچھا بہترین انقلاب آتا ہے، اور پھر وہ اب مصر کے حاکم خازن بن جاتے ہیں، پھر حاکم بن جاتے ہیں۔ پھر اپنے والد یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو مصر کی طرف بلاتے ہیں، اور پھر یہاں سے بنو اسرائیل جو نسل تھی،
یعقوب علیہ السلام کی قوم کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ اب یہاں سے بنو اسرائیل فلسطین سے مصر کی طرف منتقل ہو گئی۔ پہلے یہ فلسطین میں رہا کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام بھی فلسطین میں تھے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ان کے 11 بھائی وہ بھی فلسطین میں تھے۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تب یہ سب کے سب مصر کی طرف منتقل ہو گئے۔ جب مصر میں رہنے لگے کہ وہاں ان کی نسل چلتی رہی، ایک زمانہ آیا جب فرعون وہاں کا بادشاہ بنا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ دونوں اسرائیل کے جو بنو اسرائیل تھے ان کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہونی تھی اس سے پہلے فرعون نے یہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے خواب میں اس کو کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنو اسرائیل میں جو اس کی حکومت کا خاتمہ کرنے والا ہے۔ تو بدلے میں فرعون نے بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس طرح سے بنو اسرائیل کے سینکڑوں بچے قتل کر دیے گئے۔ جب لوگوں نے شکایت کی فرعون سے کہ آپ نے تو بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اب یہ نئے بچے تو دنیا میں نہیں آ رہے ہیں، جو بوڑھے انسان ہو چکے تھے وہ مرتے چلے جا رہے ہیں، نتیجے میں بنو اسرائیل کی قوم کم ہو رہی ہے، ان کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ اور مصر میں ایسا تھا فرعون کے زمانے میں، مصر کے جو باشندے تھے اصل، جن کو قبطی کہا جاتا ہے، یہ قبطی لوگ بنو اسرائیل کے لوگوں کو اپنے پاس خادم کی حیثیت سے رکھا کرتے تھے۔ یہ بنو اسرائیل جتنے بھی لوگ تھے یہ ان کے کھیتوں میں کام کرنا، ان کے جانوروں کو چرانا، ان کے گھروں میں کام کرنا اور ان کی خدمت کرنا، ایسے کام میں رہا کرتے تھے۔ تو قبطیوں نے جو وہاں کے باشندے تھے جن میں سے فرعون بھی تھا، تو ان قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمارے گھروں میں خدمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں کی کمی ہو رہی ہے، کیونکہ بچے نہیں آ رہے ہیں، جو بوڑھے تھے وہ جا رہے ہیں، نتیجے میں بنو اسرائیل کم ہو رہے ہیں۔ اگر ایسے یہ کم ہوتے چلے گئے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے گھروں میں ہمیں ہی کام کرنا پڑے گا، ہماری کھیتیوں میں ہمیں کام کرنا پڑے گا، اس لیے براہ کرم آپ تھوڑا سا قانون تبدیل کر دیجئے۔ تو فرعون نے قانون بدل دیا۔ قانون ایسا بدلا کہ کہا کہ ٹھیک ہے، ایک سال جو بچے پیدا ہوں گے انہیں قتل کریں گے، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہوں گے انہیں چھوڑ دیں گے، تو کم سے کم تھوڑے بچے بچیں گے، ایک نسل باقی رہ جائے گی اور ہماری خدمت کے لیے لوگ زندہ رہیں گے۔ تو اس طرح سے اب جس سال قتل نہیں کرنا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا ہارون علیہ السلام کے لیے۔ اور دوسرے سال جب بچوں کو قتل کرنا تھا تو اس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب معلوم تھا کہ فلاں گھر میں بچے کی پیدائش ہونی ہے، تو جس سال قتل کرنا ہوتا تھا اس سال فرعون کے سارے کارندے بنو اسرائیل کے محلے محلے گھر گھر جا کر چھان بین کرتے تھے، اور یہ پتہ کرتے تھے کون سی عورت حاملہ ہے، یہ پتہ چلے کب یہ بچہ جننے والی ہے، جیسے بچہ جنے گی قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ گھر کی رکھوالی کی ہوئی تھی کہ اس گھر کے اندر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ ماں نے جب دیکھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور انہیں ڈر لگنے لگا کہ فرعون کے کارندے ان کو قتل کر دیں گے، تو ماں نے ایک لکڑی کی صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کے گھر کے پیچھے جہاں سے نہر بہ رہی تھی وہاں پر انہوں نے نہر کے اندر اللہ کے حوالے کر دیا کہ کم سے کم بچہ میری نظروں کے سامنے قتل ہونے سے تو بچ جائے، کہ یہ ہمارے بچے کو اٹھا کر لے جائیں گے، ذبح کر دیں گے۔ تو ماں تو یہ نہیں چاہے گی کہ چھوٹے معصوم بچے کو ان کے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھے، تو لہٰذا انہوں نے وہ صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا۔ وہ صندوق وہاں سے بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا، اور فرعون کی جو باندیاں تھی، جو ان کی کنیزیں تھیں، وہ وہاں محل کے باہر گھوم رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا، تو ایسے جب وہ ٹہل رہی تھی وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ پانی میں ایک صندوق تیرتا ہوا آ رہا ہے۔
جب وہ نزدیک آیا تو اسے اٹھایا، اس کو کھولا، دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ ہے، اندر ایک خوبصورت بچہ ہے۔ وہ فوراً ملکہ کے پاس لے گئی، فرعون کی بیوی کے پاس، بادشاہ سلامت کی بیوی کے پاس پہنچی، کہا کہ یہ خوبصورت بچہ ہمیں ملا ہے۔ تو اب ان کی بیوی کو وہ بچہ بڑا پسند آ گیا۔ بیوی نے اپنے شوہر فرعون سے کہا کہ یہ بچے کو تم رکھو، اسے سنبھالو، اسے اپنے گھر میں رکھو، اسے ہمارے گھر میں ہم رکھیں گے، اس کو بچے کی طرح سنبھالیں گے، اسے ہم بچے کی طرح سنبھالیں گے، اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب فرعون ادھر پورے شہر میں، پورے ملک میں جہاں بنو اسرائیل کے بچے پیدا ہو رہے تھے وہ انہیں قتل کرتا جا رہا تھا، اور جس بچے کے بارے میں انہیں ڈر تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا خاتمہ کرے گا، اس بچے کو وہ اپنے گھر میں پال رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ظالم کا خاتمہ کر دیا، یعنی کس طرح سے خاتمے کا وہ طریقہ بنا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پلتے رہے، بڑے ہوتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو نبوت عطا فرمائی۔ طویل واقعہ ہے اس کا، لیکن جب نبوت عطا فرمائی اور فرعون کے سامنے توحید کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہیں بلایا کہ اسلام قبول کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، تو فرعون کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرے علاوہ یہاں پر کوئی رب نہیں ہے، میرے علاوہ یہاں پر کوئی بھی رب نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ جادوگروں کا واقعہ ہوا، جادوگروں کو بلایا گیا، سب نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالی، اس سے سانپ بن گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی مارو، زمین پر لاٹھی پھینکی۔ اب وہ لاٹھی پھینکی تو بڑا اژدہا بنا، اور اژدہا بننے کے بعد اس اژدہے نے وہ جادوگروں کے جتنے سانپ تھے وہ سب کو نگل لیا۔ اب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ، ہم تو مصر کے بڑے جادوگر ہیں، اور وہ زمانے میں مصر میں جادوگری بڑی عام تھی، جیسے آج کل بھی بعض علاقے ایسے ہیں، جیسے ہمارے پاس بنگلہ دیش ہے، اور اسی طرح سے انڈونیشیا وغیرہ ہے، دنیا کے اندر کچھ ایسے علاقے مشہور ہیں جہاں پر جادوگری بہت ہوا کرتی ہے۔ تو اس زمانے میں مصر کے اندر جادوگری کا بڑا چرچا تھا۔ اب یہ بڑے بڑے جادوگر آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کا وہ اثر دیکھا کہ ایسا اژدہا بنا اس سے کہ اس نے ہمارے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ تو جادوگروں نے سمجھا کہ یہ جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو اژدہا بنا تھا یہ اژدہا جادو سے نہیں بنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں جادوگری کیا ہوتی ہے۔ جادوگری تو ہمارے پاس تھی، اور جادوگری کا جو کرتب ہوتا ہے، جو کھیل ہوتا ہے، اسے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ موسیٰ کے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے، یہ ضرور ایک دوسری چیز ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ وہی چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسی میدان میں جادوگر ایمان لے آئے، وہاں پر جادوگر ایمان لے آئے۔ تو اب یہ اتنا بڑا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزہ ظاہر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور بڑی محفل میں جہاں جس کی فرعون بھی نگرانی کر رہا تھا، اس محفل میں جادوگر ایمان لے آتے ہیں، اور دیکھنے والے ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون ناراض ہو جاتا ہے، فرعون کو غصہ آتا ہے کہ میں لوگوں کو جس چیز سے روک رہا تھا، میں تو موسیٰ کو روک رہا تھا، میں تو ہارون کو بھی روک رہا تھا، یہاں میں ان دونوں کو روک رہا تھا، لیکن ان کی دعوت تو ایسے پھیل گئی کہ ہماری قوم کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، بہت سے لوگوں کو مختلف سزائیں دی، اور موسیٰ اور بنو اسرائیل جو قوم تھی باقاعدہ ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا، یہ مصر سے باہر نکلنے لگے۔ جیسے مصر سے باہر نکلنے لگے تو اب دوڑے چلے جا رہے تھے، پتہ نہیں کہاں جانا ہے، بس اتنا ہے کہ مصر سے باہر نکل جانا ہے۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں معلوم تھا، جو راستہ ملا اس راستے سے چلے جا رہے تھے، تو سامنے اچانک سمندر آ گیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون کا لشکر بھی ان کا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔
اب یہاں نزدیک پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل پریشان ہو گئی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے اب دعا کیجئے کہ کوئی راستہ ہمارا نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ سمندر میں لاٹھی مارو۔ لاٹھی سے مارا تو وہاں پر راستے بن گئے، بہترین خشکی والا راستہ بن گیا۔ بنو اسرائیل وہ سمندری راستے سے پار ہو گئے۔ بڑا سمندر ہے، سمندر کے اندر خشکی بن گئی، زمین آ گئی۔ یہ کائنات میں زندگی میں کبھی کہیں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، اور پھر یہ بنو اسرائیل وہاں سے وہ سمندر پار کر کے آگے نکل جاتی ہے، اور اسی سمندر کے راستے سے فرعون جانے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں پر غرق کر دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایسی کئی کٹھنائیں، کئی مصیبتیں، کئی پریشانیاں آئی، اور موسیٰ علیہ السلام برابر اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے۔ ایسے ہی یہاں پر زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ زکریا اور یحییٰ یہ ایسے نبی ہیں کہ جن کو ان کی قوم نے یعنی بنو اسرائیل نے ہی قتل کر دیا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہ دنیا کے ایک واحد انسان ہیں جو نبی بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ ان کو آسمان پر اٹھایا ہوا ہے، اور یہ قیامت کے قریب میں زمین پر بھیجے جائیں گے۔ ایسے کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام آسمان پر پیدا ہوئے، لیکن بعد میں زمین پر اتارے گئے اور یہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر مکہ میں پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر صبح ہونے سے پہلے زمین پر واپس بھیج دیا۔ وہ واقعہ الگ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ان کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ یہ پیدا ہوئے فلسطین میں، ملک شام میں، اور پھر یہاں پر ایک عمر ان کو ملی، نبی بنائے گئے۔ نبی بنائے جانے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی، تبلیغ کی، یہاں تک کہ جب قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا، سولی پر چڑھانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ زمانہ آج ہم دیکھتے ہیں 2024 میں ہیں ہم لوگ۔ یہ 2024 عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2024 سال ہو رہے ہیں، تو مطلب عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پر اٹھا لیے گئے تو وہ کم سے کم 2000 سال پرانا واقعہ ہے۔ اب وہ 2000 سال سے آسمان پر ہیں، اب وہ قیامت تک آسمان پر رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے وہ کیسے ہیں۔ اور پھر زمین پہ اتارے جائیں گے، وہ جس عمر میں یہاں سے اٹھائے گئے تھے اسی عمر میں یہاں آئیں گے، جس عمر میں یہاں سے گئے تھے اسی عمر میں زمین پر آئیں گے، لیکن آنے کے بعد اب وہ نبی نہیں رہیں گے، اب یہاں پر وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ کیونکہ اگر نبی بن کر آئے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری نبی پھر عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، تو اب یہاں پر ان کی نبوت ختم ہو گئی۔ اب وہ جب آئیں گے تو عام انسانوں کی طرح، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی شکل میں آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کل من الصالحین۔ یہ جتنے انبیاء کے نام ذکر کیے گئے ہیں یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ پھر بعد میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ایک اسحاق علیہ السلام جو فلسطین میں رہتے تھے، اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں رہتے تھے۔ اب یہاں سے یہ آیت نمبر 85 میں، آیت نمبر 84 میں اسحاق علیہ السلام سے اس نام سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی شروعات فرمائی ہے، لیکن آیت نمبر 85 کی شروعات
اسماعیل علیہ السلام کے نام سے ہے. تو اسماعیل علیہ السلام یہ مکہ میں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جب یہ چھوٹے بچے تھے تو وہاں انہیں ملک شام سے لا کر انہوں نے یہاں پر مکہ میں آباد کر دیا تھا. اسی طرح سے یسع ہے، یونس ہے، لوط ہے. یونس اور لوط علیہ السلام ان دونوں کے واقعات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تو یونس علیہ السلام کے زمانے میں وہ جب اپنی قوم سے تنگ اور مایوس ہو کر چلے جا رہے تھے تو سمندر کے اندر باقاعدہ انہیں پھر کشتی سے اتر جانا پڑا اور ایک مچھلی نے نگل لیا. مچھلی کے پیٹ میں وہ کئی دن تک رہے اور پھر اس کے بعد انہیں سمندر کے کنارے باہر ساحل پر ڈال دیا گیا. تو ایک نبی کے ساتھ میں اس طرح کا ایک واقعہ یہ بھی ایک عجوبہ تھا. یہ سب کے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام مکمل زندہ رہے اور کچھ دن کے بعد پھر ان کو واپس کر دیا گیا. انتہائی کمزور ہو گئے تھے. لوط علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ جب ان کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی. زمین کو جہاں وہ آبادی تھی اس آبادی کو زمین کے ساتھ اکھاڑ کر باقاعدہ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اٹھا کر اوپر سے نیچے پٹک دیا. یہ بھی انسانی دنیا میں پہلی مرتبہ پیش آیا تھا اس طرح کا واقعہ. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے چند نام یہاں پر بیان کیے گئے. ان لوگوں کے واقعات قرآن مجید کی الگ الگ صورتوں میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آخر میں فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اس سے پہلے کہا تھا كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے ہیں. اور اس آیت میں جو آیت نمبر 86 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فوقیت عطا فرمائی. تو ان کی فضیلت بھی اور ان کی صالحیت بھی کہ یہ نیک بھی تھے اور دوسروں کے مقابلے میں افضل بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو یہاں بیان کیا ہے، جس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام کو برا کہنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے بنو اسرائیل وغیرہ ان کے تورات میں اور عیسائیوں کی انجیل میں بعض نبیوں کے بارے میں کچھ غلط واقعات لکھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کل من الصالحین، وہ اچھے لوگ تھے. ان لوگوں نے جو ان کی طرف جھوٹے واقعات منسوب کیے وہ جھوٹ ہیں، ان سے ان نبیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں پر فوقیت عطا فرمائی. یہ سب سے افضل لوگ تھے. اور ان میں پھر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الانبیاء بنایا کہ تمام انبیاء کے وہ سردار اور تمام نبیوں میں سب سے بہتر نبی انہیں قرار دیا گیا. اور اس طرح سے اسی نبی کے ہم امتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. تو اس طرح انبیاء علیہ السلام کے نام اور ان کے واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد امت محمدیہ کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ان نبیوں نے اپنی زندگیوں میں توحید کی دعوت میں پریشانیاں اٹھائی ہیں، تکلیفیں جھیلی ہیں، آپ کو بھی اپنی زندگی میں اس طرح سے تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، پریشانیاں اٹھانی پڑے گی اور مصیبتیں اٹھانی پڑے گی. تب جا کر جیسے انہیں کامیابی ملی تھی ویسے آپ کو بھی کامیابی مل سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان انبیاء علیہ السلام کی عزت کرنے، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی کے جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں سبق لینے کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.